آپ کو میں اپنی طرف سے بے انتہا مبارکباد دیتا ہوں اور اس فریشر پارٹی منانے کا جو سینئر اسٹوڈنٹ جنہوں نے بھی حوصلہ اور ہمت کیا ہے، میں ان کے حوصلہ ہمت کو سلام کرتا ہوں. اور فریشرز کو جو آپ نے اتنا اہتمام کے ساتھ پارٹی دے رہے ہیں، یہ بہت ہی آپ لوگوں کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. آپ لوگوں نے جو ابھی ایک مولانا نے یہ کیا تلاوت کیا، وہ تلاوت سورہ عصر کی ہے. سورہ عصر میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمانے کی قسم کھائے انسان بہت ہی خسارے میں. بے شک ہم لوگ بہت خسارے میں. اگر ہم لوگ اس علم کو جو قابلیتی والجراحت یعنی BUMS ہے، اگر ایمانداری سے اس کو ہم پڑھیں، جیسا کہ آپ نے ترجمہ بھی کیا، ایمان اللہ پر ایمان رکھ کر کے اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی ہر جگہ ہے. اس لیے کہ آپ 40% MBBS کی جو ماڈرن میڈیسن ہے وہ بھی آپ کو پڑھائی جاتی ہے، اور سپریم کورٹ کے ذریعے سے بھی اس کو الاؤ کر دیا گیا. آپ بڑا نرسنگ ہوم کھول سکتے ہیں، کہیں بھی دیہات میں جا کے پریکٹس کر سکتے ہیں، جس کا آپ کا اچھا خاصا نام ہو سکتا ہے. اس لیے کبھی بھی آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ صاحب ہم جو ہے ابھی دیسی چکتسا یا بنانا دلانے یعنی ہربل میڈیسن کے ہم گریجویٹ ہیں. آپ ہربل ہی نہیں، آپ کے ہاتھ میں تو بہت ساری چیز ہے. آپ ایلوپیتھی کا بہترین علم آپ بھی رکھتے ہیں، آپ انگریزی دواؤں کی بھی جانکاری رکھتے ہیں. 40% آپ کا ہر جگہ سمجھنے کی ریزرو ہے سیٹ ایلوپیتھک اسپتالوں میں بھی. اس لیے کہ آپ یہاں سے پاس کر کے انٹرنشپ بھی گورنمنٹ کے اسپتال میں آپ لوگ کرتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے BMS میں داخلہ لیا اور یہاں آئے، اور آپ لوگوں کو کافی یہاں جو ہے عزت افزائی مل رہی ہے. اور خاص کر کے ہمارے جتنے بھی ملازمین آپ لوگوں کے استقبال میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے ان لوگوں کی قدر ضروری ہے. اور جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی جو آپ کے پاس جانکاری ہے اپنے بچوں کو پورا دیں. خاص کر کے علم تشریح یعنی اناٹومی، فزیولوجی، یہ بنیادی چیز ہے. اس کو جب تک کہ ہم اچھے سے نہیں پڑھیں گے تو تب تک ہم اچھے ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہیں. اناٹومی اور فزیولوجی کو تو کہا گیا ہے کہ یہ پلر آف دا میڈیکل سائنس ہے. اس لیے اس کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو آپ پورے ڈاکٹر نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے اس کے اوپر پوری محنت کیجیے. اور یہ جو جگہ ہے گیا، یہ نہایت ہی یعنی دکشن بھارت کی بہت ہی عام جگہ ہے. یہاں نواب زمیندار زیادہ پیدا ہوئے، اور خاص کر کے گوتم بدھ یعنی سدھارتھ جو تھے وہ نیپال میں پیدا ہوئے، اور 563 BC میں پیدا ہوئے. اور وہاں سے یہاں کہے آئے اس لیے کہ اس زمین میں یہ خاصیت تھی، علم کی وہ آ رہی تھی، اس لیے وہ بودھ گیا انہوں نے سلیکٹ کیا اور وہاں گیان حاصل کیا. گیا نام ہی پڑا گیان سے. اس لیے یہاں جو ہے بہت بڑے حکیم بھی پیدا ہوئے، جیسے شیخ حاجی کہتا الرحمان حکیم صاحب تھے، یا حکیم ابراہیم تھے. پھر اس کے بعد یہاں وہ اٹوالی دواخانہ وغیرہ ہے. سب سے پہلے طبیہ کالج یہی قائم ہونے جا رہا ہے. 1915 میں حکیم اجمل خان صاحب یہاں آئے اور انہوں نے ایک طبی کالج قائم کرنے کے لیے یہاں ارادہ رکھا. اس کی میٹنگ ہوئی مدرسہ معلوم میں، مگر کسی وجہ کا یہاں کالج قائم نہ ہو سکا. مگر پٹنہ والوں نے اس کو جو ہے اڈاپٹ کر لیا، اور وہاں بہت اچھی ڈھنگ سے
طبی کالج قائم ہو گیا اور ابھی وہاں کا طبی کالج چل رہا ہے. تو ہم لوگ اپنے اس کالج کو خوب یعنی یہاں سے پڑھ کر کے اچھے سے نکلے. اصل میں یہاں بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں بھی ہے، پیتھولوجی کا بیان بتا رہا ہوں میں. اس میں یہ ہے کہ خلق الانسان من علق ہے نا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ ہم نے تم کو خون کے لوتھڑے سے بنایا. لوتھڑا کیا ہے؟ تھرومبوسائٹ ہے. تھرومبوسائٹ اگر یا کیلشیم نہ رہے تو بلڈ کیسے آپ کا بنے گا یا پھر بلڈ کی طاقت کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن شریف میں کہ خلق الانسان من علق، ہم نے آپ کو خون کے لوتھڑے سے بنایا. اور پورا میڈیکل سائنس قرآن شریف کے اندر درج ہے. آپ اس کو ریسرچ کریں، اس کے اوپر محنت کریں، دیکھیں کہ کیا اس کے اندر تعریف کی ہے. اس کے بعد کہا گیا علم العلم بالقلم، سمجھا، یعنی انسان کو قلم کے ذریعے سے علم دیا گیا. قلم کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے آپ لکھا پڑھی کرتے ہیں. تو قرآن شریف جب آپ کو کہہ رہا ہے تو پھر ہم اسی کے